ألا بذكر الله تطمئن القلوب. یہاں سے دو آیتیں ہیں، صفحہ نمبر 7۔ جی صفحہ نمبر 7 ہے جی، اس کے درمیان سے تقریباً 27 آیت کے بعد 7واں صفحہ ہے۔ 27 آیتیں ہو گئی سورہ بقرہ کی، 28ویں سے انشاءاللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع کے آغاز سے الفاظ آئے تھے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ساری اس کی تفصیل کی۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ بنیادی طور پر امہات المسائل یا بڑے بڑے مسائل جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے وہ 3 یا 4 5 بنیادی اتنے ہی ہیں۔ جن حضرات نے 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے یا مسائل کا، وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں عقیدوں میں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے توحید کا ذکر تھا، صراحتاً نہیں لیکن اس کے اندر توحید کا مضمون یہ آتا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ساری تفصیل۔ اس کے بعد پیچھے آپ نے آیت سنی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اس کے اندر رسالت کا بیان تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات سنا رہے ہیں یہ نعوذ باللہ خود ساختہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں تیسرا بنیادی عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں آخرت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے اگرچہ ان آیات میں انکار اللہ کا نہیں ہو رہا، انکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہے، لیکن اس مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یا آخرت کے انکار کو اللہ تعالیٰ ہی کے انکار یا اللہ تعالیٰ ہی کے نہ ماننے کے مترادف قرار دیا ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ کے نبی کو نہ ماننا گویا کہ اللہ کو نہ ماننا، اللہ جل شانہ نے جو چیزیں ذکر کی ہیں قرآن و حدیث میں ان میں سے کسی کا انکار کر دینا گویا اللہ کا انکار کرنا ہی ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر دیتے ہو اللہ کا۔ آگے اس کی 2 دلیلیں دی ہیں، ایک اس میں ہے ایک اگلی آیت میں ہے۔ اس میں یہ واضح دلیل ہے جس کو ہر شخص سمجھتا ہے، اور خطاب بھی یہ ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو یا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہو، کنتم امواتن، حالت یہ ہے کہ تم ایک موقع پر مردہ تھے، بے جان تھے۔ ہر شخص جانتا ہے انسان کی جب تخلیق ہوئی
نطفے کی حالت میں بے جان چیز تھا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور قرآن میں دوسری جگہ تفصیل ہے کہ 40 دن کی مدت کم و بیش یا اور مدت بھی لکھی ہے کہ اتنی دیر تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس پر گوشت چڑھاتا ہے، پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر پوری انسان کی شکل بن جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے اور ساری چیزیں آتی ہیں. تو تم اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو حالانکہ تم اگر اپنے آپ پہ غور کرے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، بے جان تھے. فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا. اور ثم یمیتکم، یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے اگر آپ غور کریں الفاظ پہ، امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے، اس کے بعد ثم کا ذکر نہیں ہے. ثم عربی زبان میں آتا ہے تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے. ثم نہیں ہے، ثم بعد میں ہے. چونکہ وہ نطفے کے بعد جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی فوراً شروع ہو گئی. ابھی نطفہ ہے، جو ہی جان پڑی زندگی شروع. فاحیاکم، لیکن اس کے بعد جب دنیا میں ٹائم گزارتا ہے تو تھوڑا موت سے پہلے تھوڑا وقت لگتا ہے. جتنی بھی مدت اللہ نے مقرر کی ہے وہی مدت طے ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں. وہ کتنی مدت ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. اسی لیے ثم کا لفظ ہے. ثم یمیتکم، زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ کچھ مدت کے بعد تمہیں موت دے گا. اور ثم یحییکم، اس میں بھی چونکہ مدت لگے گی، مرنے کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا کتنی مدت ہے اللہ ہی جانتا ہے. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ فرمائے گا. بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے یہاں لکھا ہے کہ اس جگہ بظاہر برزخ کا ذکر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے. عالم دنیا جس وقت ہم یہاں جس جہان میں جی رہے ہیں، ایک عالم برزخ ہے. عالم برزخ اصل میں وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت قائم ہونے تک، یہ جو درمیانی وقفہ ہے، فاصلہ ہے، مدت ہے، اس مدت کو عالم برزخ کہتے ہیں. اب یہ اس مدت میں وہ جہاں بھی رہے، چونکہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، دفن کرتے ہیں. بہت سی قومیں ایسی ہیں جو کہ جلا دیتی ہیں، یا حادثاتی طور پر کچھ ہو گیا، جہاں بھی اس کے اجزاء رہیں، وہ جہاں بھی اجزاء رہیں گے مرنے سے پہلے تک، وہ سارا اس کے لیے عالم برزخ ہے. تو بعض رات نے کہنا ہے کہ یہ عالم برزخ کا ذکر نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، جیسے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں آنے سے پہلے اس کا مقدمہ ماں کی پیٹ کی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے. لیکن اصل زندگی جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جیتا جاگتا انسان دنیا میں گزارتا ہے، ایک زندگی وہ ہے. اسی طرح ایک زندگی ہوگی آخرت کی. اس آخرت کی زندگی سے پہلے جو برزخ ہے یہ اس کا مقدمہ ہے. گویا ماں کے پیٹ کی زندگی مقدمہ ہے اور دنیا کی زندگی اس کا تتمہ ہے. پھر اگلی زندگی برزخ کی زندگی مقدمہ ہے، اور جب انسان دوبارہ سے اٹھے گا قیامت میں وہ اس کا تتمہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا وہاں انسان رہے گا. تو اس کا ذکر ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جب موت و حیات، دنیا میں آنے سے پہلے بھی خالق مالک وہی تھا، دنیا میں بھی زندگی اسی نے دی، موت بھی وہی دے گا، اور موت کے بعد جانا بھی اسی کی طرف ہے. جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اب پہلا لفظ پڑھیں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر بیٹھتے ہو؟ وہ اللہ جو ہر چیز کا مالک خالق ہے، اس کا انکار کیسے کرتے ہو؟ دوسری آیت میں دوسرے انداز سے سمجھایا اسی کو، کیا؟ والذی خلق لکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی. کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس زمین میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہی ہے. یہاں بعضوں نے اعتراض برائے اعتراض لکھا ہے کہ جی یہ جو موذی جانور ہیں، سانپ وغیرہ، بچھو، ان میں بھلا کیا فائدہ ہے؟ ان میں بھلا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو سمجھایا مفسرین نے اس انداز میں کہ دیکھیں، جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے
یا جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں سانپ بچھوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر بندے نے کبھی دنیا میں وہ چیز دیکھی ہی نہ ہو، اس کی سختی کا پتہ ہی نہ ہو، اس کی شدت کا اندازہ ہی نہ ہو، تو انسان بچے گا کیسے؟ تو دنیا میں یہ ہونا، اس کی شدت کو دیکھنا، یہ اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک انعام ہے کہ پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو اس نوعیت کی چیزیں ہوں گی، جیسے دنیا میں اس سے بچتے ہو وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، دنیا میں تو 100 بچانے والے ہیں، وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور مفسر ہیں، مفاتیح الغیب بڑی شاہکار تفسیر ہے ان کی، تفسیر کبیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو، بہت بڑا سا بچھو ایسے کر کے نکلا جھاڑیوں میں سے ویسے، اب وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پہ ایک کچھوا آ رہا ہے۔ کچھوا آیا، یہ بچھو چھلانگ لگا کے نا کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب بچھو تو پانی میں نہیں جا سکتا، ڈوب جائے گا، اب کچھوا اس کو لے کے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ امام راضی رحمۃ اللہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو بھی تھا، اس کو کوئی جستجو ہوئی کہ یہ کچھوا اس کے اوپر بیٹھا، کچھوے کو ڈنک بھی نہیں مارا اور جیسے کچھوے کی سواری کر رہا ہے۔ کہنے لگے وہ بھی دوسری طرف سے جہاں پل وغیرہ تھا آیا، وہ کچھوا تو نظر آ رہا ہے، کچھوے کو دیکھ رہا ہے، جلدی سے وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اتنی دیر میں کچھوا اسے وہاں اتار کے دوسرے کنارے پہ کچھوا واپس۔ اب وہ دیکھ رہا ہے جھاڑیوں میں ڈھونڈتا ہوا، اس نے دیکھا کہ بچھو تیزی سے ایک طرف جا رہا ہے، آگے اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے وہ سو رہا ہے۔ اچھا، اس کے دل میں آیا کہ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ تو جا اور فٹافٹ اس کو مار دے۔ کہنے لگے میں دور تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاں وہ سو رہا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان صاحب نے واقعہ لکھا، جہاں سو رہا تھا اوپر ایک سانپ شاخ پہ بیٹھا ہوا لہرا رہا تھا اور وہ نیچے بڑھا اس سوتے ہوئے کو ڈنک مارنے کے لیے۔ یہ بچھو چھلانگ لگا کے آیا، اس کے اوپر سوار ہوا، اس کو ڈنک مارے، وہ سانپ وہیں لہراتا ہوا پیچھے کر کے گر پڑا۔ اب جب وہ گرا جھاڑیوں میں کچھ آواز وغیرہ، اس بندے کی آنکھ کھل گئی، اس نے سانپ تو ایک طرف تھا پڑا ہوا، اس کو بچھو نظر آیا جاتا ہوا بھاگ رہا ہے واپس۔ تو کہنے لگے یہ بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا تو یہ بندہ پیچھے سے چیخ پڑا، کہنے لگے اللہ کا بندہ اس کو نہ مار، اس نے تو تیری جان بچائی، بچانے والا تو اللہ ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ تو کہاں سے اس کو بھیجا، وہ کچھوے پہ سوار ہوا، وہ یہاں پہنچا، سانپ ڈسنے کو تیار تھا۔ اللہ کے کام اس طرح کی 20 سینکڑوں مثالیں۔ تو اللہ جل شانہ کے ہر کام میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہاں بیان کیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن، پھر اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو درست کیا، کتنے؟ 7 سماوات، 7 آسمان۔ قرآن میں یہاں بھی ہے، سورہ ملک میں بھی ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ یہاں ایک سوال بظاہر سامنے آتا ہے کہ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی زمین کی تخلیق اور زمین میں موجودہ چیزوں کا ذکر پہلے ہے، ثم استوى الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا ذکر بعد میں ہے۔ اور قرآن میں ہی 30ویں پارے میں، آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ آیت سنی ہے، سورہ والنازعات کے اندر آتا ہے والارض بعد ذلک دحاہا، والارض بعد ذلک دحاہا، اس سے پہلے آسمان کا ذکر ہے اور وہاں ذکر ہے والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اللہ نے اس آسمان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، وہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے۔ اور اس آیت میں بظاہر یہ ہے کہ زمین کی تخلیق کا ذکر پہلے ہے، اور ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور انہیں 7 آسمان برابر کیے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کو مفسرین نے اس انداز میں سمجھایا ہے کہ تخلیق تو پہلے زمین ہی کی ہے جس کا یہاں ذکر ہے، چونکہ یہ اس کی تفصیل ہے، میں نے ایک موقع پہ عرض کی تھی، وقت نہیں ہے اس کا، کہ زمین کو جب اللہ نے پہلے تخلیق کیا تو زمین، آپ سمجھانے کے لیے سمجھے، ایک پیڑے کی شکل میں تھی، جیسے آپ آٹے کا پیڑا اس طرح کا کر دیں، پھر اللہ نے اس کو پھیلایا، تو پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن وہاں جو آتا ہے والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو نباتات ہیں، زمین کے اندر جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں، وہ خزانے بعد میں رکھے،
لیکن تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے زمین پہلے ہے، جیسا کہ یہاں ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان برابر کیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں شبہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہے، باتیں کیسی ہیں، یہ قرآن کی خبر ہے، اور جو ہستی دے رہی ہے وہ خود کہہ رہی ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کتاب کا آغاز ہی اسی سے ہوا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے کائنات کی سچی کتاب کے اندر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق، مرنا، جینا، پھر زمین کا پیدا ہونا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہونا اور 7 آسمان کا برابر بنانا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو گویا 3 بنیادی عقیدے ہو گئے، توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جتنے ہمارے اعزاء و اقرباء اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اس جوان بچے کے لیے بھی حماد کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما، خصوصاً اس کے لواحقین کو، والدین کو اور دیگر بزرگوں کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ناگہانی اموات سے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا